بسم اللہ الرحمن الرحیم. مس فوزیہ اقبال, ڈی جی کے پی آر اے, ڈاکٹر راہیل صدیقی صاحب, ٹیم لیڈ ایس این جی, مسٹر فضل امین شاہ صاحب, ایڈوائزر کے پی آر اے, مسٹر اسفنجار ترین صاحب, لیگل ایکسپرٹ ایس این جی, آل ممبر فرام کے پی آر اے, ٹیکس بار سے جو ہمارے دوست حضرات آئے ہیں وہ, وومن چیمبر, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور فرام ڈفرنٹ ایسوسیشن. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دس کانفرنس. سب سے پہلے تو جی دس از اے ویری امپورٹنٹ ایکسرسائز, اور کنسلٹیشن از دی اونلی تھنگ دیٹ پروموٹس ایز. جیسے ایک چیز ہوتی ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس, آئی ڈونٹ نو اس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس بولا جائے یا ایز آف کمپلائنس بولا جائے, بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور یہ کنسلٹیشن بٹوین دا اسٹیک ہولڈرس اور جو اتھارٹیز ہیں اس کے بیچ میں اگر ہو تو اس سے جو ہے پھر وے فارورڈ بہت اچھے بن جاتے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو اپریشیٹ کروں گا اس ایفرٹ کے لیے, اور آئی لک فارورڈ, اور جو ہمارے کے پی آر اے کے لوگ ہیں یہ آپ کے بھی جو مائنڈ میں چیزیں ہیں اس کو ہم سنیں گے. دوسری بات یہ کہ آفٹر 18 امینڈمنٹ جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو ڈیوالو ہو گئی تھی صوبوں, اور وہ 18 امینڈمنٹ جو ہے, جیسے آج کل ایک بات کہی جاتی ہے کہ فاٹا جو ہے مرج تو ہو گیا ایڈمنسٹریٹولی کے پی سے, لیکن وہ فائنینشلی ابھی تک مرج نہیں ہوا, اور جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ ابھی بھی جو فاٹا کی ریسورسز جو این ایف سی فارمولے کے تحت ہے وہ کے پی کو نہیں دے رہی. میرا جو ایکسپوجر تھا وہ زندگی بھر فیڈرل لیول پہ تھا. آئی ہیو مور انسائٹ, اور جو میرا جو ایک اپروچ تھی وہ فیڈرل لیول پر. تو آئی ایم فارچونیٹ انف کہ مجھے یہاں پہ اپرچونٹی ملی, اور ایک مجھے پروونشل پرسپیکٹو بھی نظر آنا شروع ہوا, اور اس سے جو ہے کافی چیزیں جو ہے کیونکہ آئی ایم مور ان ٹو دی فیڈرل سائڈ تو کلیئرٹی آئی. سب سے پہلے تو انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا کہ 2013 سے جو ہے کے پی آر اے فارم ہو چکا ہے, اور 93% آف دی پروونس ایکسپینڈیچر جو ہے نا is met through federal transfers. Only 7% is from, بلکہ 7 بھی نہیں, precisely 6.5%. 6.5% is from your province, جو کے پی آر اے کے تھرو پراپرٹی ٹیکس, ایکسائز, بورڈ آف ریونیو, یہ تمام لوگ مل ملا کر. اس کا اماؤنٹ کتنا ہے؟ اس کا اماؤنٹ از لیس دین 70 بلین روپیز, اور کے پی آر اے از لیس دین 50 بلین روپیز, ان فیکٹ 45 بلین روپیز. 30 بلین ٹارگیٹ 42 بلین, ٹھیک ہے جی, 42 بلین دا سائز آف 45 ملین پاپولیشن. تو اگر کوئی اس کو ڈیوائڈ کر دے میرے لیے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اب جی ڈی پی کی کمپوزیشن ہی دیکھ لیں آپ. ایزیومنگ نہیں بلکہ جو کے پی آر اے کے ریونیوز ہیں وہ ٹیکس آن سروسز ہے. اگر آپ نیشنل جی ڈی پی دیکھیں تو اس میں سروسز کا جو ویٹ ہے وہ 53% ہے, اور پھر اس کا 20% ایگریکلچر ہے. کے پی کے پاس اتنی ایگریکلچر نہیں ہے, وہ پنجاب سائڈ میں ہے. پھر اس کے بعد انڈسٹری ہے وہ 15% کے قریب ہے, باقی پھر الیکٹریسٹی وغیرہ سیکٹر. سو ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہ جی ڈی پی کی کمپوننٹ سروسز جو ہے اس کی کلیکشن صوبے کے ذمہ ہے, اور انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں تو اس کا کنٹریبیوشن آن دا ہول آپ دیکھیں تو اٹس نیکسٹ ٹو نتھنگ. اور یہ ایک اتنا بڑا ایڈوانٹیج پروونسز کو ملا, اور پروونسز نے اوورلی ریلائی کیا فیڈرل ٹرانسفرز پہ, اور یہ جو آپ کی کے پی گورنمنٹ ہے وہ بھی اوورلی ریلائی کرتی ہے فیڈرل ٹرانسفرز پہ. اگر فیڈرل ٹرانسفر میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو یور پروونس از گوئنگ ٹو سفر. اگر کوئی آپ کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو مسئلہ
اور اگر جو ہے ان کی خود صحت فیڈرل گورنمنٹ کی آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ کتنی اچھی ہے, تو اگر ان کی صحت ہو تو وہ آپ کے اب آپ کے پروونشل ریونیو مکس کیا ہے جو فیڈرل ٹرانسفر سے آتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ کا جو ٹیکس میں جو ڈویزیبل پول ہے 57.5% جو ہے وفاق ٹرانسفر کرتا ہے صوبوں کو, جس میں آپ کے صوبے کی پاپولیشن کوئی 11.5% ہے, باقی پاورٹی اور سارے چیزیں ملا کے 14.5% آپ کو ملتا ہے, ٹھیک ہے, اور 1% آپ کو ملتا ہے وار اور ٹیرر کی بات. یہ سارے پیسوں میں آپ کے جو ہے پھر اس کے علاوہ آپ کو رائلٹی آن گیس ملتی ہے, ونڈ فال پروفٹ ایک ہے جو ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا, پھر آپ کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو ہے جو آپ کو اس سے ملنا چاہیے جو ڈیم سے, اور یہ وہ بھی آج 60 روپے کی آپ بجلی خرید رہے ہیں, سارے چیمبر والے بھی بیٹھے ہوں گے, تو منیمم 60 روپیز کی میرے گھر میں جو ہے میں ریزیڈینشیل کی بات کر رہا ہوں کراچی میں آن این ایوریج میرا بٹوین 58 to 60 روپیز پر یونٹ بل آ رہا ہے. فیکٹریز کے اور کمرشل کے بل, فیکٹریز کو جو کیپٹیو میں تھی اب ان کے ساتھ بھی سختیاں ہونا شروع ہو رہی ہیں, لیکن ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے 1 روپے 10 پیسے کے حساب سے جو ہم بجلی دیتے ہیں وہ ملتے ہیں, وہ بھی پورے نہیں ملتے کیونکہ وہ آپٹا کلیکٹ نہیں کرتے, تو وہ بھی آن ٹائم پیسے ابھی ہمارے کوشش کریں گے کہ وہ ملیں جو ہماری رائلٹیز. اور پھر جو فاٹا جب مرج ہو گیا تو ہماری آبادی جو ہے 19% پہ چلی گئی, تو ہمیں جو ہے وہ بھی این ایف سی سے شیئر نہیں مل رہا, بٹ اب فاٹا کی بھی ساری ذمہ داریاں نبھانی. اب ان ساری چیزوں میں جو میں آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ, ویسے تو بتایا گیا کہ بہت اچھا سفر طے کیا اور 2013 سے اب تک, بٹ اگر اس کو آپ نمبرز میں دیکھیں تو وہ اور کمپیئر ٹو دی نیڈ اور کمپیئر ٹو دی سائز آف دا پاپولیشن آف دا پروونس از ویری لو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لو اتنا نہیں ہونا چاہیے, اور اس میں کافی روم ہے, اس کو کافی بڑھنا چاہیے. ابھی وقاص صاحب ہمارے جو ہیں ایس این جی سے, آپ بھی ایس این جی سے ہی ہیں نا, تو یہ بتا رہے تھے کہ 28 سیکٹر ایسے ہیں جو بہت لائٹلی ٹیکس ہے, اور کمپیئر ٹو ادر پروونسز جو ہے ان کا ریٹ بھی لوور ہے, لیکن کلیکشن از ویری ڈسمل. اور یہ تو پاس تھرو ٹیکس ہے. کراچی میں ہمارا بھی ایک ریسٹورینٹ ہے, اور چھوٹا سا ریسٹورینٹ ہے, اور اس میں منتھلی 15 لاکھ روپے ایس آر پی کو جمع کرتا ہوں. اٹس اے 100 سیٹ ریسٹورینٹ, اور اس میں میری فلاسفی یہ ہے کہ جو ہے ہم کنزیومر کو جو اپنا کھانے کے پیسے ہیں اس کے اوپر ٹیکس کرتے ہیں, اور وہ ٹیکس ہمیں جمع کراتے ہیں, وہ تو امانت ہے, ہماری کاسٹ کا حصہ ہی نہیں ہے. لیکن وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ جو ہیں پیرلل بکس چلاتے ہیں, وچ آئی فاؤنڈ اٹ ویری انیتھیکل. تو گزارش یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ چیمبرز اور سارے بار کے لوگ ہمیں آپ بتائیں کہ ہم اس کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں, کس طریقے سے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. جو انہوں نے جو ابھی سب آرڈینیٹ لیجسلیشنس, جتنا میں سمجھا ہوں, میں اتنا ایکسپرٹ تو ہوں نہیں, آئی ایم اے میکرو اکانومسٹ, تو یہ چیزیں جو ہیں آپ جیسے ایکسپرٹ لوگوں کے لیے, لیکن جتنا میں سمجھا ہوں کہ پرنسپل پالیسی کو فردر کس طریقے سے امپروو, مطلب اس کو اور ایزی کر کے, اور جو آپ لوگوں کے ذہن میں چیزیں تو ایک پراپر وے فارورڈ بنا کے جو ہے اس کو بہتر کیا جائے. تو آئی ایم شیور کہ اس میں جو ہے مجھے موقع تو نہیں ملا یہ جو بنی ہے دیکھنے کا, لیکن آئی ایم شیور کہ اس کو بڑا سوچ سمجھ کے ڈیزائن کیا گیا ہوگا, کیپنگ ان مائنڈ کہ یہاں پہ جو کلچرل امپیڈیمنٹس ہیں, شاید لٹریسی کی بھی بہت ساری, وہ کیونکہ ٹیکس پیئر سب سے پہلے چھپتا ہی ہے کہ ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, کام جو اربوں روپے کے کر رہے ہوں گے, تو لیکن جب باری آئے گی دینے کی تو ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں. لیکن فارچونیٹلی وی آر چارجنگ آن سروسز وہی دے سکتے ہیں جو پڑھا لکھا ہو, ٹھیک ہے, وہ زیادہ تر سروسز, چاہے وہ پروفیشنل سروسز ہے, ہاں ایک ٹرک اڈے کی سروس ہے, اس میں شاید میں آئی کین گیو دیم اے مارجن کہ شاید وہاں پہ لٹریسی ریٹ کا اتنا وہ بڑا نہ ہو, لیکن میجورٹی آف دا سروسز مطلب پڑھی لکھی. اگر کوئی ہوٹل کے بھی کام میں ہے تو وہ بھی اس کو ایک کسٹمر سروس سارا کچھ ایٹیکیٹس وغیرہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے. تو اینی ہاؤ
میں تو سب سے پہلے بلیور ہوں کہ ٹیکس ریٹ جو ہے لو ہونا چاہیے. میں ڈس ایگری کرتا ہوں وہاں پہ بھی جو ہمارے ایس آر بی وغیرہ میں الگ الگ بہت سارے سلیبز ہیں, جو ہے نان ان پٹ والے, ان پٹ والے, یہ تمام چیزیں. اور پھر انہوں نے مطلب یہاں پہ بھی آپ لوگ میرے خیال سے 21% تک گئے نا 19 ٹیلی کام پہ, ٹیلی کام پہ جی. پھر وہ ریسٹورینٹ کا میں نے پوچھا تھا تو 1% ہے, 5% ہے, 8 بھی ہے, تو 13 بھی ہے کہ نہیں, 15 بھی ہے, 15 تو اتنے سارے. اور پھر میں تو کہتا ہوں 1 والا بھی اگر نہیں آ رہا اور تو میری سمجھ سے باہر ہے, تو وہ کیوں نہیں آ رہا. تو اب میں آپ کو اس کی وجہ صرف میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک یور ٹائم کیونکہ پھر افطار بھی ہوگی, آپ لوگوں نے بھی ڈسکشن کو فارورڈ کرنا ہے. میں اس کے بارے میں کیوں زور دے رہا ہوں اور یہ کیوں ہونا چاہیے. دیکھیں اب گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ فائنینشیل کرنچ میں آنا شروع ہو گئی, اور اٹ از ویری انفیئر کہ پچھلے 11 سالوں میں 2013 سے 14 تک ہم جو ہے 6% بھی صوبے کے نہیں پہنچے. میں نے آپ کے سامنے ایک نمبر رکھا, ٹوٹل کلیکشن ٹو پاپولیشن آف دا کے پی, وہ بھی مطلب بہت زیادہ ڈس اپوائنٹنگ ہے. ہم جو ہے مطلب اس کو اگر نہیں بڑھائیں گے تو پرابلم یہ آ رہا ہے اب پروونس کا, کیونکہ پروونشل ٹیکس ویسے تو اگر آپ پرفارمنس وائز دیکھیں گے پرسنٹیج میں تو آپ کہیں گے کہ بہت 10 سالوں میں اچھی ہے, جیسے کہ بات بھی ہوئی تھی. لیکن اب پروونس کے پاس جو ہے فسکل اسپیس بہت شرنک ہونا شروع ہو گئی ہے, اور اس میں بھی ایک غلطی یہی ہے کہ سائز آف دا پروونشل گورنمنٹ از ہیوج, اور وہ سارا کا سارا جو آپ کی ریسورسز ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی کرنٹ ایکسپینڈیچر میں جا رہی ہیں, سیلریز جا رہی ہیں, آپ کی اس میں جا رہی ہیں, پینشنز میں جا رہی ہیں, پھر ان کی جو ہے نان سیلری ایکسپینڈیچر بھی بہت بڑے ہیں ماشاء اللہ سے. گاڑیوں کے بل بہت زیادہ ہیں, پیٹرول کے بل بہت زیادہ ہیں, اور میڈیکل سروسز کے. آن ٹاپ ایک جو ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا ہے, یہ صحت کارڈ ٹائپ لیا. ابھی رمضان پیکج میں 10 بلین ہم نے ڈی آئی ایس پی کے تھرو ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو جو ریسورسز آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری پبلک سروس اور سول سرونٹس پہ خرچ ہو رہی ہے. وہ 6-8 لاکھ لوگ ہیں یا آٹونومس باڈیز پہ خرچ ہو رہی ہے. جو ریئل پبلک تک کیا جا رہا ہے, اب ریئل پبلک تک آپ ڈیولپمنٹ دیں گے, باقی امپروومنٹ ان ایجوکیشن, ہیلتھ سروسز وغیرہ تمام چیزیں. اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو لوکل ٹیکس ریونیو ہے اس میں امپروومنٹ آئے. اور آپ کے لوکل ٹیکس ریونیو میں سب سے بڑی چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ سیاحت ہے. اور بہت پورے پاکستان میں اگر سیاحت کے لیے لوگ آتے ہیں وہ اسی صوبے میں آتے ہیں. تو جو ہے میڈم سے میں نے پوچھا تھا یہاں سے آپ کی کلیکشن کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے, اور اب ہم مانیٹرنگ کچھ بنا لیں وہاں پہ تو وہاں پہ لوگ, اب وہ بیڈ ٹیکس ہے یا جو بھی ہے, باہر تو میونسپل ٹیکس بھی لگتا ہے اس پہ, تو وہ جو ہے آپ نے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کسٹمر کو چارج کرنا ہے. اور میرے خیال سے آپ نے 10 روپے پر بیڈ لگایا ہوا ہے, کتنا لگایا تھا؟ ہاں ریسیٹ پہ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پورے کے پی میں جتنی گاڑیاں ہیں, یہ بھی ایکسائز کا میٹر ہے, لیکن میں آپ کو یہ یا کا لوکل آپ کا ٹیکس ریونیو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, وہ جو ہے تمام اسلام آباد میں رجسٹر ہوتی ہے. اور اسلام آباد میں ایکسائز ٹیکس کلیکشن ہے 20 بلین روپیز, جو آپ کی پاپولیشن کا 1/10 ہے. اور جو کے پی کی پوری جو ہے اس میں جو گاڑیوں کی ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے, جو اس میں رجسٹریشن ہے اس میں, وہ 1 بلین روپیز. اب سڑکیں ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی سڑکیں بنا کے دی جائے, ڈیولپمنٹ کی جائے, یہ کیا جائے, بٹ یہاں کے پروونس کے لوگ وہاں پہ کرتے ہیں. کہ وجہ کیا ہے کہ گاڑی کی ریسیل بہت اچھی ہو جاتی ہے, تو یہ ریسیل کی وجہ سے جو ہے ہم نے وہاں سے گاڑی رجسٹر کراتے ہیں. دوسرا ہمیں جو ہے اسلام آباد کا نمبر ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ والا بھی مسئلہ. تو لیکن اب یہ حل تو نہ ہوا نا, پھر گاڑی یہاں پہ چلانی ہے اور ٹیکس یہاں نہیں دینا, اور پھر ایکسپیکٹ کرنا کہ جو ہے کارپوریٹڈ روڈ ہو اور زبردست قسم کی چیزیں. آفس ہے جو مطلب وہ کارپوریٹ اسٹائل سے آپریٹ کر رہا ہے.
تو آئی لائک ٹو سی دس کہ آپ کا KPRA بھی ایسا کام کرے اور لوگوں کو ایسے جیسے وہ جس طرح بزنس ڈیل کرنے جاتے ہیں اپنے لوگوں سے تو ان کو ایسے لگے کہ وہ اس طرح کے آفس میں جا رہے ہیں بجائے ایک سرکاری جو ہے وہ وائب دیا جائے اور ایک ریڈ ٹیپزم اور ایک جسے کہتے ہیں کہ گردن میں سریا کہہ لیں آپ کہ میں ادھر بیٹھا ہوں تو میں مطلب افسر ہوں تو آپ مطلب کیا ہے. تو یہ چیز اگر ہے تو آپ یہ بھی کھل کے بات کریں اور اس کو ہم ایڈریس کریں گے. تھینک یو ویری مچ.